العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة الكتاب مكية وآياتها 7 وتسمى أم القرآن لأنه مفتتحه ومبدأه فكأنها أصله ومنشأه، ولذلك تسمى أساسا، أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله تعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. قرآن کریم کی پہلی سورت باعتبار ترتیب مصحف، اس کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ سے متعلق چند مباحث کو مصنف ذکر کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے نام کے سلسلے میں کہ سورہ فاتحہ کے کون کون سے نام ہیں. آپ نے بیان کیا کہ اس سورت کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، دوسرا نام ہے ام القرآن. اسے ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے تو بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز چونکہ اس سورہ مبارکہ سے ترتیب مصحفی کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا تیسرا نام ذکر کرتے ہیں اساساً، کہ سورہ مبارکہ کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے کہا ایک ہے مقاصد سورہ قرآن اور دوسرا ہے مضامین سورۃ قرآن. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کے جہاں پر 3 مقاصد کو ذکر کیا گیا کہ اس کے مقاصد میں ایک ہے اللہ رب العزت کا تعارف اور اللہ کی تعریف، اور دوسرا ہے عبادت، اور تیسرا ہے دعا. اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں یہ ہے مقاصد سورہ فاتحہ. مدارج السالکین میں امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کے مضامین کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک ہے مقاصد اور ایک ہے مضامین. تو اس سورہ مبارکہ میں 5 مضامین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تعریف رب العالمین، رب العالمین کی تعریف اور اس کا تعارف ذکر کیا جاتا ہے کہ خالق اور مالک اور رب العالمین کون ہے اور وہ کیوں مستحق ثنا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ میں یوم جزا کا ذکر کیا جاتا ہے، مالک یوم الدین کہہ کر، کہ جس انسان کے لیے اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا وہ انسان ایسا نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں ایسے ہی آیا ہے، بلکہ اسے اپنی اس دنیا کی زندگی کی ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے کل قیامت کے دن، اور اچھا کرنے کی صورت میں اسے اچھا بدلہ ملے گا اور برا کرنے کی صورت میں اس کا انجام برا ہونے والا ہے. کہا اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنی زندگی کو گزارے. تیسرا اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں طریق عبودیت کو بیان کیا جاتا ہے. اور طریق عبودیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت، دعا اور استعانہ یہ صرف اور صرف اللہ سے ہوگی. یعنی توحید کے مطلب کو واضح کیا جا رہا ہے کہ عبادت میں وحدانیت کا ہونا ضروری، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ انسان کے لیے کبھی روا نہیں ہو سکتی. اور دوسرا اسی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ
ایاک نستعین کے ذریعے سے بھی یہ بیان کیا گیا کہ انسان مدد بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں طلب کر سکتا، نہ انسان کسی مخلوق سے اپنی مدد طلب کر سکتا ہے اور نہ کسی قبر والے سے اپنی مدد طلب کر سکتا ہے، ایاک نستعین، سوائے اللہ کے۔ تو اس میں کفار اور مشرکین جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو درختوں سے، پتھروں سے اور طرح طرح کی چیزوں کو اپنا معبود بنا کر ان سے استعانت طلب کرتے ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے کہ وہ انسان کے مقصد تخلیق کے خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی جو لوگ ایسے ہیں جو قبروں سے مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے مانگتے ہیں، تو اس کا بھی انکار کیا گیا ہے، ایاک نستعین، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے امام ابن القیم الجوزی اور ان کے بعد کے بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ نعبدو کو مقدم ذکر کیا گیا اور نستعین کو مؤخر ذکر کیا گیا، تو یہاں پر وسیلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، طریقہ وسیلہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت سے ہی آپ کو مانگنا ہے۔ البتہ اگر آپ اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کوئی مخصوص عبادت کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہو، اپنے کسی مخصوص عبادت کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ اسی لیے ایاک نستعین و ایاک نعبد نہیں کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، تو اس سے وسیلے کا جواز ملتا ہے۔ البتہ وسیلے کے سلسلے میں ہمارے زمانے میں غیر مقلدین اور مقلدین کے درمیان، پھر مقلدین میں بھی اہل سنت والجماعت اور بدعتیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر مقلدین کلی طور پر وسیلے کا انکار کرتے ہیں، بالکل مانتے نہیں ہیں، اگرچہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے بندہ اپنی کسی عبادت خاصہ کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث حجر سے پتہ چلتا ہے، جس میں 3 لوگ پھنس گئے تھے اور ہر ایک نے اپنی مخصوص عبادت اور اپنے مخصوص عمل کو اللہ کے سامنے ذکر کیا جس سے ان کو نجات ملی۔ تو اس حدیث کی وجہ سے غیر مقلدین بھی چھپ چھپا کر بعد میں وہ مانتے ہیں کہ بھئی ہاں اپنے عمل اور اپنی عبادت کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے، آدمی وسیلے سے مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد مقلدین کے یہاں پر اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ آدمی اپنے عبادت سے بھی مانگ سکتا ہے اور کسی نیک آدمی کے وسیلے سے بھی مانگ سکتا ہے۔ البتہ اس نیک آدمی کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ زندہ نیک آدمی کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، البتہ صاحب قبر کو وسیلہ بنا کر نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں جب قحط سالی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم عباس زندہ تھے، تو حضرت عمر نے ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، مگر صاحب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں مانگی۔ لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ وسیلہ یہ کوئی زندہ ہے اور اس کا عمل ایسا ہے یا وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے وسیلے سے مانگنا ممکن ہو سکتا ہے، تو اس کا جواز فراہم کیا ہے مقلدین کے یہاں پر۔ البتہ غیر مقلدین کے یہاں پر وسیلہ زندہ اور مردہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، جس کا جواز قرآن اور نصوص کتاب اللہ سے کہیں پر ملتا نہیں ہے کہ مردے کو بھی وسیلہ مان کر اس سے کیا مانگا جاوے، جواب مانگا جائے، اس سے بھی کچھ اپنی چیز کا اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ جب انسان کو اپنے بارے میں مانگنا ہے تو کسی دوسرے کے عمل کو اور کسی دوسرے کو بنا کر کیوں مانگے گا، جب اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم کہ ڈائریکٹ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو پھر کسی دوسرے کو وسیلہ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت شدید اختلافی مسئلہ ہے ہمارے زمانے میں، جس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ اس پر سب سے اچھا کام حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا ہے کہ آپ نے الوسیلہ کے نام احکام وسیلہ کے نام سے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس کی تمام کے تمام تفصیلات کو بہرحال ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے تو بہرحال فرماتے ہیں کہ وسیلے کے سلسلے میں افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے، آدمی اپنے عمل کے وسیلے سے اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، گویا یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کا تیسرا مضمون ہے
پہلا مضمون خالق اور رب العالمین کی تعریف اور تعارف، دوسرا مضمون یوم جزا کا تذکرہ اور حساب کا استحضار، اور پھر تیسرا مضمون تھا عبادت کا طریقہ بتلانا۔ اور عبادت کے طریقے میں دو چیزوں کو خاص طور پر اس کے بعد جو ذکر کیا گیا کہ اعانت اور مدد طلب کرنا اور دعا، وہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور سے کی جا سکتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا مضمون ہے صاحب مدارج السالکین کے بیان کے مطابق، وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر صراط مستقیم کے راستے کے نجات کا باعث ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں صراط مستقیم کو اختیار کرنا پڑے گا، اور صراط مستقیم کو اختیار کیے بغیر تم اللہ رب العزت کی رضامندی کو حاصل کر سکتے نہیں۔ تو حصول رضا الہی اور حصول مقصد حیات بشری کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے صراط المستقیم، سیدھے راستہ، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ، جس کی قرآن کریم نے دوسری جگہ پر تفسیر کی الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو کہا ان کا راستہ۔ اور پانچویں بات بیان کیا التجنب من طرق الغوایت، کہ جہاں پر صراط مستقیم یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وہیں پر بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طرق غوایت سے، یعنی گمراہی کے تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، جس کے طرف اشارہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے گویا کہ مضمون کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہر طرح کے گمراہی کے راستے سے بچنا، یہ بھی بندے کے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ اس دنیا میں آیا ہی وہ اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائش کے ان مراحل سے گزر کر اللہ رب العزت کی رضامندی کو کیا کر سکے، حاصل کر سکے۔ بہرحال اسی مناسبت سے وَلِذَلِكَ تُسَمَّى أَسَاسًا، اس سورہ مبارکہ کو کیا کہا جاتا ہے، اساس کہا جاتا ہے۔ أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الاساس کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں لأنها تشتمل على ما فيها من الثناء على الله، مقاصد سورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ یہ اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی ثنا خوانی پر مشتمل ہے، وَالتَّعَبُّدِ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اور اس کے عبادت کی تلقین اس میں کی جا رہی ہے، اور اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ذریعے سے، کہ عبادت کا کون سا طریقہ مشروع ہے اور عبادت کا کون سا طریقہ مشروع نہیں ہے، جس میں وحدانیت ہے وہ مشروع ہے، اور جس میں آمیزش ہے شرک کی تو وہ مشروع نہیں ہے۔ تو کہا اسی کی طرف اشارہ ہے اس سورہ مبارکہ میں وَالتَّعَبُّدِ بِأَمْرِهِ وَنَهِيهِ وَبَيَانُ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، اور اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ اور وعید دونوں کو ذکر کیا ہے۔ کیا ہے وعدہ اور کیا ہے وعید؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تو مالک یوم الدین کہہ کر اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو قیامت کے دن حساب دینا ہے، تو گویا کہ وعدہ قیامت ہے اس میں، اور وعید ہے، کون سی وعید ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس طرح سے اس میں وعدہ اور وعید کو بھی کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ او علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریۃ والاحکام العملیۃ التي هي سلوک الطریق المستقیم والاطلاع علی مراتب السعداء ومنازل الاشقیاء۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو جو سورۃ الاساس اور ام القرآن وغیرہ کہا جا رہا ہے، کہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ او علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ، کہ اس میں تمام حکم نظریہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ہے او لانها تشتمل علی جملۃ معانیہ من الحکم النظریہ، تو یہ او کے ذریعے سے علی ما فیہ تشتمل علی ما فیہ کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے، اس کا عطف کیا جا رہا ہے، یا یہ سورہ مبارکہ ان تمام معانی کو شامل ہے، ان تمام مفاہیم اور مطالب کو شامل ہے جس کا تعلق حکم نظریہ سے ہے، جس کا تعلق حکم نظریہ سے ہے۔ کیا مطلب حکم نظریہ کا؟ حکم نظریہ کا مطلب ہے عقلی امور،
جس کو کہا جا سکتا ہے امور اعتقادیہ، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ امور اعتقادیہ۔ تو چونکہ ہمارے مصنف نے اپنی اس کتاب کے لکھنے میں امام رازی کی کتاب سے استفادہ کیا ہے، لہذا فلسفیانہ مباحث کی طرف کیا کرتے ہیں؟ وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فلاسفہ کے یہاں پر دو قسم کے علوم ہوتے ہیں، اس کی فلسفے کی دو قسم بیان کی جاتی ہے، ایک ہے نظری اور دوسرا ہے عملی۔ ایک ہے نظری اور دوسرا ہے عملی۔ فلسفہ نظری کیا ہے یا حکم نظریہ جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کس چیز کا اعتقاد رکھے اور اپنی عقل کو کہاں تک کے استعمال کرے اور کیسے عقل کا استعمال کر کر صحیح نتیجے اور حقیقت تک پہنچے، تو اسی کو کہا جاتا ہے حکم نظریہ۔ اب چونکہ فلاسفہ کے یہاں پر گمراہی کے اسباب زیادہ اس لیے پائے جاتے ہیں کہ ان کے یہاں پر حقائق اشیاء کی معرفت کے لیے وحی کو معتبر نہیں مانا جاتا، وحی کا اعتبار نہیں کرتے وہ، اور حقائق اشیاء چیزوں کی حقیقت تک رسائی کے لیے وہ صرف حواس خمسہ، عقل اور لوگوں کا بتایا ہوا اپنا تجربہ، ان تین چیزوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کے چار طریقے ہیں۔ حقائق اشیاء تک پہنچنے کے لیے چار وسائل اور ذرائع ہوا کرتے ہیں، ریسورسز ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلا مسلمانوں کے یہاں پر کہ خبر، اور خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی اور دوسری ہے غیر وحی۔ وحی سے اشارہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف، اور غیر وحی سے اشارہ ہے ان تمام کے تمام چیزوں کی طرف جو معتبر لوگوں کے اجتہادات سے ہم تک پہنچی ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے وہ ہے انسان کے حواس سے خمسہ، اور پھر اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے انسان کی عقل کا۔ تو ان کے یہاں پر خبر کی دو قسمیں نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں پر خبر صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ فلاسفہ جو بات بیان کرے وہ، جبکہ فلاسفہ کے خود اپنے کوئی اصول نہیں ہے۔ فلاسفہ کے یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کب سے اختلاف پایا جاتا ہے؟ جب سے فلسفہ متعارف ہوا ہے۔ اسی لیے فلسفہ مشائی یہ ایک مستقل مکتبہ فکر ہے۔ اسی طریقے سے فلسفہ یونان کے اندر میں ایک ہوتے ہیں مشائین ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں افلاطون کے نظریے کو ماننے والے، پھر اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں ارسطو کے نظریے کو ماننے والے۔ تو خود ان کے یہاں پر اختلاف ہے کہ حقائق کو جاننے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جائے۔ کوئی علم ریاضی کو استعمال کرتا ہے، کوئی صرف اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات کو ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فلسفہ جدید کے دور میں جب یہ داخل ہوتے ہیں تو اب یہاں پر پھر ایک نیا اختلاف شروع ہوتا ہے کہ سائنس اور فلسفہ دونوں ایک ہے یا الگ۔ تو سائنس اور فلسفہ یہ دونوں 18ویں صدی میں آ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ فلسفہ یہ جن چیزوں سے بحث کرتا تھا وہ چیزیں اب سائنس اسے تعارض نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ یہ میٹافزکس سے بھی بحث کرتا تھا، یعنی امور غیبیہ سے بھی بحث کرتا تھا، جبکہ اس کی مجال نہیں تھی۔ اور سائنس اس کا دائرہ کار صرف مادہ ہے، اس کو مادے کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی تعارض کرنا نہیں ہے۔ پھر وہ مادے کو سمجھنے کے لیے پھر ان کے یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ہے طریقہ استخراج جس کو منطق استخراجی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے طریقہ استقراء جس کو منطق استقرائی کہتے ہیں، جو اس کو ہم لوگ قیاس کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں پر اب جو لوگ یہ جدت پسند قسم کے لوگ ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ مستشرقین سے متاثر ہے اور خود مستشرقین کی جماعت، اگر وہ ہمارے فقہا کے اوپر اور ہمارے مفسرین کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو تم کون سے دودھ سے دھوئے ہوئے بھائی؟ تمہارے یہاں پر تو اس سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ مبنی پر دلیل ہے، یہاں تو دلائل بھی ہے، وہاں تو دلائل کے بھی ٹھکانے نہیں ہے، کوئی بنیاد بھی نہیں اختلاف کی، اور اگر ہے بھی تو کوئی خاطر خواہ بنیاد نہیں ہے، صرف اپنی عقل کے گھوڑے ایسے ہی دوڑائے جا رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہے نہیں۔ لہذا مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حکم نظریہ کی طرف اشارہ کیا۔ حکم نظریہ کی طرف اشارہ کس چیز کے ذریعے سے؟ یعنی عقائد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر 3 آیتیں اس کی طرف مصنف فرماتے ہیں والاحکام العملیہ،
اور احکام عملیہ کی طرف بھی اشارہ اس سورہ مبارکہ کے اندر میں موجود ہے. وہ کیا ہے احکام عملیہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا ہے احکام عملیہ؟ تو حکم نظریہ ہے اور اس کے بعد احکام عملیہ کو بیان کیا گیا. اسی لیے مصنف آگے چل کر احکام نظریہ کی تفسیر خود بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ احکام یہ جمع ہے حکم کی، اور العملیہ یہ اس کی صفت ہے. احکام عملیہ کا مطلب کیا ہے؟ احکام عملیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کو انسان اپنے ظاہری جسم سے انجام دے سکے، وہ چیزیں جس کو انسان عملی طور پر انجام دے سکے. تو انسان جو چیزیں عملی طور پر انجام دیتا ہے اس سے اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ اشارہ ہے عبادت کی طرف اشارہ ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ساری کے سارے عبادتوں کی طرف اشارہ ہے. التی ہی سلوک الطریق المستقیم، جو سیدھے راستے کا، یعنی اب احکام عملیہ اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ صراط مستقیم سے ہے. یعنی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب حکم نظریہ کو کتاب اس سورہ مبارکہ سے سمجھا جائے گا تو اس کے ذریعے سے انسان احکام عملیہ کے طریقے پر آئے گا، اور جب احکام عملیہ پر آئے گا اور یہ دونوں درست ہو جائیں گے تو انسان خود بخود صراط مستقیم پر آ جائے گا. انسان خود بخود کس پر آئے گا؟ صراط مستقیم پر. اس لیے ایک طرف وہ اپنی عقلی سوچ اور اپنی فکر اور اپنے وجدان کو یہ اللہ کے سپرد کر دے، اور دوسری طرف وہ اپنے بدن کے حرکات اور سکنات کو اللہ کے حوالے کر دے. تو گویا کہ اس نے اپنا ظاہر اور باطن یہ دونوں کے دونوں استسلام کر دیا، یعنی اللہ کے حوالے کر دیا، اور اپنے مسلمان ہونے کا اس نے ثبوت دے دیا. اس طریقے سے وہ کلی طور پر اپنے آپ کو حوالے کر کر یہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے آتا ہے. تو فرمایا کہ جب نظریہ صحیح ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، اور جب عبادت صحیح ہوگی تو صراط مستقیم پر آئے گا، اور جب صراط مستقیم پر آئے گا تو صراط غوایت سے، یعنی غوایت اور گمراہی کے راستے سے بچے گا، اور جب اس سے بچے گا تو اللہ کی رضامندی اسے کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی. تو یہ ساری چین ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ جڑی ہوئی ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. والاحکام العملیہ التي هي سلوک الطریق المستقیم، کہ احکام عملیہ دراصل وہی سیدھے راستے کا نتیجہ ہے. سیدھے راستے کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الاشقیاء، کہا اس سورہ مبارکہ میں نیک بختوں کے مراتب کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور شقی اور بدبخت لوگوں کے مراتب کو بھی ذکر کیا گیا ہے، ان کے منازل کو بھی ذکر کیا گیا. ان کے لیے انہوں نے منازل کا لفظ استعمال کیا اور ان کے لیے مراتب کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جب ترتیب صعودی ہوتی ہے تو اس کو مرتبے اور درجے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ترتیب نزولی ہوتی ہے تو اس کو منازل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو چونکہ درجے کے اعتبار سے سعادت میں انسان صعودی ترتیب پر جاتا ہے، اور شقاوت میں انسان نزولی ترتیب میں جاتا ہے، اسفل سافلین تک پہنچتا ہے. لہذا اس بنا پر دونوں الگ الگ استعمال کیے. چونکہ مصنف کے نزدیک لغت بھی ہے، شریعت بھی ہے، اور ان کے نزدیک فلسفہ بھی ہے، تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہے، لہذا وہ الفاظ کا انتخاب بھی بڑا جچا تلا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں مراتب السعداء، اس میں مراتب سعداء کو بھی بیان کیا گیا ہے. کہاں مراتب سعداء کو بیان کیا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ کہیں کہ یہاں پر تو صرف الذین انعمت علیہم ذکر کیا، ارے یہاں پر ذکر کیا، یہاں اجمالاً ذکر کیا. الذین انعمت علیہم من النبیین مرتبہ اولا، والصدیقین اس کے بعد کا مرتبہ، والشہداء اس کے بعد کا مرتبہ، والصالحین اس کے بعد کا مرتبہ. یہ مراتب کا اس کی طرف بھی اشارہ اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ موجود ہے. ومنازل الاشقیاء، اور منازل الاشقیاء اس کو بھی قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر میں بیان کر دیا ہے. کم بختوں کے اور شقی اور بدبخت قسم کے جو لوگ ہیں، کہاں ان کی جو ترتیب نزولی ہے، یعنی پہلے مسلمان ہے مگر گناہوں کا مرتکب ہے، اس کے بعد صغیرہ کا، اس کے بعد کبیرہ کا، پھر اس کے بعد بدعات اور اس طرح کی چیزوں کا، پھر اس کے بعد فسق اور فجور کا، پھر اس کے بعد کفر کا شکار، اور پھر اس کے بعد نفاق کا شکار ہے. کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اس سے اس کی طرف بھی کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ صورت اگرچہ چھوٹی سی ہے
مگر قرآن کریم نماز میں بار بار اسی لیے اس کو پڑھاتا ہے تاکہ بندہ ان تمام چیزوں کو اس کے پڑھتے وقت مستحضر رکھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو جس انداز میں مصنف نے جس تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، اگر اس تفصیل کے ساتھ بندہ سمجھ لیتا ہے تو پوری شریعت کو بھی سمجھ لے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے اپنی نماز میں لذت محسوس ہوگی اگر وہ ان چیزوں کو استحضار کرے گا جب نماز میں اس کی تلاوت کرے گا کہ اس میں مضامین کو ذکر کیا گیا، اس میں مقاصد کو ذکر کیا گیا، ان میں سعداء اور اشقیاء کے منازل اور مراتب کو ذکر کیا گیا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اعلی مراتب السعداء و منازل الاشقیاء. اچھا، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں یہ مصنف نے وجہ تسمیہ بیان کی اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاساس کہنے کی. جو دو نام پہلے ذکر کیے ان دو ناموں کی وجہ تسمیہ ذکر کی کہ ان دو ناموں کو کیوں اس سورہ مبارکہ کو ان دو ناموں سے موسوم کیا گیا. اب آگے بیان کرتے ہیں وَسُورَةُ الْكَنْزِ وَالْوَافِيَةِ وَالْكَافِيَةِ لِذَالِكَ. اور کہا اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورۃ الکنز، تیسرا نام. اس سورہ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب کو ملا ہو تو چوتھا نام، اور اگر صرف متن میں جو نام ذکر کیا گیا اس کو دیکھو تو کون سا نام ہے؟ تیسرا نام ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے. کہا کیوں اسے سورۃ الکنز کہا جاتا ہے؟ کہا کنز کہا جاتا ہے خزانہ اور ذخیرے. یہ سورہ مبارکہ علوم و معارف کے خزانے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ کو عرش کے نیچے جو روحانی خزانے تھے ان خزانوں میں سے اتارا گیا. اس مناسبت سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الکنز کہا جاتا ہے. دونوں چیزیں درست ہو سکتی ہے. کہا وہ سورۃ الکنز، اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام سورۃ الکنز بھی رکھا جاتا ہے. اس کا عطف ہو رہا ہے وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنِ وَتُسَمَّى سورۃ الکنز. تو اسی ام القرآن کے اوپر تمام کے تمام کا عطف ہو رہا ہے. والوافیہ، اور اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ سورۃ الوافیہ. کیوں سورۃ الوافیہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ ہدایت اور ضلالت کو سمجھنے کے لیے وافی ہے اور شافی ہے.